اللہ کا کام ہے، وہ راستہ وہاں سے بناتا ہے جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہے۔ منزل یقین کہ رسول خدا کی عادت تھی نماز ظہر اور عصر کے بیچ میں خطبہ دیتے تھے۔ خطبے میں ڈیلی ایک یہ فرمان دے رہتا ہے، لوگو اگر کوئی لذت حرام کی ہے تم اللہ کی خاطر چھوڑو، خدا وہی لذت تجھے کہاں سے عطا کرے گا؟ حلال کے راستے سے عطا کرے گا۔ اب مسجد میں جب نمازی آتے تھے، ہر قسم کا آدمی آتا تھا، تاجر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، کبھی چور بھی آ جاتے ہیں۔ اب پرسنل عیب تو ہے لیکن رسول کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے۔ ایک جوان تھا جو اس کو چوری کی عادت تھی، وہ ڈیلی نماز پڑھتا تھا، نماز ظہر عصر کے بیچ میں خطبہ سنتا تھا، پھر رات کو جاتا تھا اپنی چھوٹی موٹی کاروائیاں ڈالتا تھا۔ یہ جوان کہتا ہے میں ڈیلی رسول کا ہی خطبہ سن رہا تھا، حرام کو چھوڑو خدا وہی حلال سے عطا کرے گا، حرام کو چھوڑو خدا وہی حلال سے عطا کرے گا۔ اتنے میں سے خبر ملی، اب چوروں کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے، انہوں نے خبر دی جناب فلاں محلے میں فلاں خاتون کا میاں گزر گیا ہے اور بڑی پیسے والی ہے، گھر میں سنا ہے بڑا سونا ہے، بڑا مال و دولت ہے، اکیلی رہتی ہے۔ کس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا میں رات کو نکلا چوری کی نیت سے، اس خاتون کی دیوار پہ چڑھا، دیکھا کہ وہ صحن میں مصلی بچھا کے اکیلی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، جوان خاتون ہے۔ اب میں نے کہا نیچے اتروں اور سامان اٹھاؤں۔ اتنے میں شیطان نے دوسرا وسوسہ بھی کیا کہ اس کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالو اور پیسے بھی چراؤں۔ کہتا اب ذہن میں آیا اب اکیلی خاتون گھر کے اندر، کوئی نہیں ہے، کون دیکھے گا مجھے؟ کہتا اتنے میں دیوار سے اس کے صحن میں اترنا چاہتا تھا کہ میرے ذہن میں رسول کی بات آ گئی کہ تم حرام کو چھوڑو خدا وہی لذت تجھے حلال سے عطا کرے گا۔ کہتا اپنے نفس کو کہا کہ اے نفس بدبخت، پوری زندگی میں نے تیری سنی، آج ایک دن اپنے رسول کو آزماتا ہوں۔ ہم نے پوری زندگی اپنی منمانی کی نا، کبھی اللہ کو آزما لو تو پتہ نہیں کہہ رہا میرے ذہن میں بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آج نہیں کرتا۔ کہتا دیوار سے اترا، اگلا دن ہوا، مسجد میں گیا، نماز پڑھنے گیا، رسول نے ظہر کا خطبہ دیا، ظہر کی نماز پڑھائی، نماز ظہر کے بعد یہی خطبہ اور یہی فرمان کہ لوگو حرام کی لذت چھوڑو، اللہ پہ توکل کرو، خدا وہی لذت تجھے کہاں سے عطا کرے گا؟ حلال سے عطا کرے گا۔ اب کہہ رہا میں سن بھی رہا ہوں۔ خطبہ ختم ہوا، نارملی کچھ لوگ سوال جواب بھی کرتے تھے، اتنے بھی خواتین میں سے خاتون اٹھی، یا رسول اللہ، جی بولیے، یا رسول اللہ میں بیوہ ہوں، جوان ہوں، میرا شوہر گزر گیا ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، مجھے عزت کا بھی خطرہ ہے اور مال کے چوری ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو نبی نے کہا ہم کیا کریں؟ کہ یا رسول اللہ دیکھیے کل رات ایک واقعہ بھی ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ مجھے چور نظر آیا، میری دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا، اب اس نے چور کا سنا تو یہ چوکس ہو گیا۔ کہتا میں نے اپنی دونوں جوتیاں سمیٹی، اگر نام لیتی ہے مسجد سے بھاگ جاتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا کیا چور دیکھا نہیں یا رسول اللہ؟ اندھیرا تھا، اس کی شکل مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا کہ بچت ہو گئی۔ تو کہا ہم کیا کریں؟ کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتی کسی کو، آپ جسے چاہیں میرا شوہر بنا لیں۔ اب کہتا رسول نے کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا ٹائم دو۔ کہتا خطبہ دیا رسول نے، اس کے بعد رسول پورے مجمع کو دیکھنے لگے۔ کہ دیکھتے دیکھتے رسالت کی نگاہیں مجھ پہ رک جاتی تھی۔ کہتا میں پھر سر جھکا لیتا تھا، پھر دیکھتے دیکھتے نگاہیں مجھ پہ جھک جاتی تھی۔ تیسری بار جب نگاہ مجھ پہ پڑی، انگشت مبارک سے کہا ادھر آؤ۔ کہتا میں اٹھا اور منبر رسالت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ خدا اس کے دل میں ہدایت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے، نور کے چشمے آپ کی جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ خود محسوس کریں گے آپ کا قلب اتنا نرم ہو جائے گا، ایکسیپٹنس اس کے اندر اتنی پیدا ہو جائے گی، نماز اور لذت عبادت اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان بار بار کہے گا کہ میں اللہ کا ذکر کیا کرتا رہوں؟ پڑھتا ہی رہوں۔ بس 40 دن پوری دنیا کو آپ نے آزمایا ہوگا، معصوم فرماتے 40 دن خدا کو آزما، ایسی زندگی گزار جو زندگی مقام یقین والی زندگی ہو۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔